نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 130 سے 136 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، کئی حصے بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ فلاح پاؤ، اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو فراخی اور تنگی میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ مخلصوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور جب وہ بے حیائی کر گزریں اور اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے اور اپنے گناہوں پر استغفار کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہ بخش سکتا ہے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے برے کاموں پر اڑتے نہیں۔ انہی کی جزا ان کے رب کے پاس والی بخشش ہے، اور وہ بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل والوں کا کتنا بہترین اجر ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 130 سے 136 کا۔ اب ان آیتوں کی آیت وار تفسیر۔ آیت 130: مطلق سود کی حرمت۔ اللہ نے مسلمانوں کو سودی معاملات سے اور مطلق سود کھانے سے منع فرمایا۔ سود کا لینا دینا دونوں حرام ہیں۔ عہد جاہلیت میں جب قرض کی مدت گزر جاتی اور مقروض قرض ادا نہ کرتا تو قرض دینے والا مدت بڑھا دیتا اور مقروض پر قرض کا اضافہ ہی ہوتا رہتا تھا، کیونکہ روپیہ سود در سود کی صورت میں بڑھتا رہتا، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی کہ تھوڑا سا قرض بھی بہت بن جاتا ہے۔ آج کل بھی سودی معاملات قریب اسی طرح کے ہیں، اور مسلمان بھی سود در سود بے خوف ہو کر لیتے دیتے ہیں، اور بہانہ یہ کر لیتے ہیں کہ تجارت کا مدار ہی سود پر ہے۔ اللہ ایسے کاروبار سے بچا لے جس میں سود لینا یا دینا پڑے۔ اللہ نے فرمایا، سودی معاملات سے ڈر جاؤ تاکہ دنیوی اور اخروی کامرانی نصیب ہو۔ آیت 131: شرعی قوانین و احکام کی بے حرمتی کرنے والوں کو جہنم سے ڈرایا گیا جو کافروں ہی کے لیے تیار کی گئی ہے، خواہ اعتقادی کافر ہوں یا عملی۔ آیت 132: یعنی اللہ کی مہربانی کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی خوشی پوری سرگرمی سے اطاعت کی جائے۔ آیت 133: یعنی نیکیوں کی طرف اڑ کر جاؤ اور اللہ کی رضا کے کاموں میں سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اور جہنم نہ ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ جنت بے حد فراخ ہے۔ جب اس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے تو لمبائی کیا کچھ ہوگی۔ جنت کے فرش کے بارے میں فرمایا، سورہ رحمان کی آیت 54 میں، اس کا استر ریشمی ہوگا۔ جب استر ریشمی ہوگا تو ابرا کیا کچھ نہ ہوگا۔ آیت 134: اللہ کی راہ میں خرچ و ضبط غصہ اہل جنت کی صفت ہے۔
یعنی جنتی ہر حال میں خواہ خوش ہوں یا مغموم، تندرست ہوں یا بیمار اور مالدار ہوں یا نادار، برابر اللہ کی راہ میں حسب حیثیت خرچ کرتے رہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 274 میں فرمایا، جو دن رات چھپا کر اور ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں، انہیں کوئی کام اللہ کی اطاعت و رضا کی جگہ مال خرچ کرنے سے نہیں روکتا۔ یہ رفع عام کے کاموں پر، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک پر اور ہر قسم کی نیکیوں پر اپنا مال صرف کرتے رہتے ہیں۔ غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کی برائیوں اور زیادتیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غصے میں اپنے سے باہر ہونا تو درکنار، غصہ ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے اور قدرت کے باوجود انتقام نہیں لیتے۔ اللہ فرماتا ہے، اے انسان، غصے میں مجھے یاد کر لیا کر، جب مجھے غصہ آئے گا تو مجھے بھی یاد آ جائے گا، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ میں تجھے ہلاک نہیں کروں گا۔ جس نے قدرت کے باوجود غصہ پی لیا، اللہ اس کا سینہ امن و ایمان سے بھر دے گا۔ غصہ پینا یعنی انتقام نہ لینا اور لوگوں کو اپنی برائی سے بچا کر اللہ سے اجر کی امید رکھنا۔ معافی کر دینا بھی جنتی کی صفت ہے، یعنی وہ زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں اور دلوں میں کدورت نہیں رہنے دیتے۔ یہ کمال درجے کا احسان ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ مخلصوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 3 چیزوں کی ذمہ داری پر قسم کھاتا ہوں، صدقے سے مال نہیں گھٹتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اور اللہ عاجزی کرنے والوں کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جسے اپنی عزت میں زیادتی اور مراتب میں بلندی اچھی معلوم ہو، وہ ظالموں کو معاف کر دے، نہ دینے والوں کو دے، اور قطع رحمی کرنے والوں سے صلہ رحمی کرے۔ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، معاف کرنے والے کہاں ہیں؟ اپنے رب کے پاس آ کر اپنا اپنا انعام لے جائیں۔ آیت 135 توبہ کا بیان۔ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے ڈر جاتے ہیں اور فوراً توبہ و استغفار کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص گناہ کر کے کہتا ہے، اے رب مجھ سے گناہ ہو گیا، اسے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے سے گناہ ہو گیا اور اسے معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف فرما دیتا ہے اور پکڑ بھی لیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر دوسرا گناہ ہو جاتا ہے اور پھر نادم ہو کر کہتا ہے کہ اے رب مجھ سے گناہ ہو گیا، معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف فرما دیتا ہے اور پکڑ بھی لیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر اس سے تیسری بار گناہ ہو جاتا ہے اور شرمندہ ہو کر کہتا ہے کہ اے رب مجھ سے قصور ہو گیا، معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف فرما دیتا ہے اور پکڑ بھی لیتا ہے۔ فرشتوں گواہ رہو، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اب وہ جو چاہے کرے۔ معلوم ہوا کہ جن گناہوں کے بعد توبہ کر لی جاتی ہے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کثرت گناہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اب وہ جو چاہے کرے۔ گناہ پر اصرار گناہ کبیرہ ہے۔ پھر فرمایا، گناہوں پر اڑتے نہیں، فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور گناہ سے باز آ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس پر جمے رہیں اور اسے چھوڑے نہیں۔ اگر ان سے بار بار گناہ ہو جائیں تو توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کر لیا اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، گو ایک دن میں 70 بار گناہ کیوں نہ کیا ہو۔ پھر فرمایا، انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 104 میں فرمایا، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 110 میں فرمایا، جس نے برائی کی یا اپنے اوپر ظلم کیا پھر اللہ سے دعائے مغفرت کر لی تو وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر فرمایا، تم لوگوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ تم لوگوں کے قصور معاف کرو، اللہ تمہارے قصور معاف فرمائے گا۔ بری باتوں والوں کے لیے اور گناہوں پر اڑنے والوں کے لیے خرابی ہے، جو اپنے گناہوں پر جمے رہتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ آیت 136 یعنی مذکورہ بالا اوصاف والوں کی جزا رب کی بخشش اور جنات عدن ہے، جن میں قسم قسم کی نہریں جاری ہیں اور جہاں جا کر وہ ابدی زندگی پا لیں گے۔ نعم اجر العاملین سے جنت کی تعریف نکلی، یعنی نیک لوگوں کا صلہ بہت ہی عمدہ ہے جو جنت ہے۔ یہ تھا سورہ آل عمران کی آیت
130 سے 136 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی، بارک اللہ لی و لکم فی القرآن و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔